سے دلال کو ہٹایا جائے اور اب اس کو وائسرائے بنایا کہ آپ خود ہی فیصلے کر لے۔ آپ کی معیشت کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، آپ کے مارکیٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ میرا گنا، میرا چاول، میرے ملک کا گندم، میرے ملک کے معدنیات، افسوس یہ ہے کہ میرے ملک کے جو سونے کے ذخائر ہے رکے ڈکے مقام پر ذلت چاغی میں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے سونے کے ذخائر بھی خسارے میں۔ ہماری صحت، دنیا کا صحت، انسان کا صحت اس سرمایہ دارانہ نظام نے قبضے میں لیا ہے۔ اس کے لیے بنایا ہے کہ یہ WHO ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے خود ہی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہے، اس کے جراثیم اور وائرس بھی پھیلاتی ہیں، اور پھر دوائیاں بھی۔ کیسے ہم آزاد ہیں؟ کرونا وائرس میں ہم نے دیکھا، حکم ہوا کہ ویکسینیشن ضرور کرنا ہے۔ بہت سارے ہم میں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں کرنا، تو WHO نے ان کو مشورہ دیا کہ جو آدمی دفتر میں آئے، جو آدمی PIA کو استعمال کرے، جو آدمی سفر کرے کراچی سے اسلام آباد تک، اگر اس نے ویکسینیشن نہیں کی ہے تو اس کو جہاز میں بیٹھنے نہ دے۔ ہر آدمی مجبور ہوا کہ چلو انجیکشن لگایا جائے۔ میں نے بھی لگایا۔ اب میں نے چائنا میڈ ویکسینیشن تو کر لی، اتفاق سے مجھے قطر جانا پڑا، تو میں تو بہت خوش تھا کہ میں نے تو یہ کام ایک بار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو چین کا تھا، ابھی آپ نے فائزر کا استعمال کرنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسلام آباد گیا اور اپنے بازو کو آگے کر کے مجھے انجیکشن لگایا گیا۔ کیسے آپ آزاد ہے؟ بھئی میری صحت ہے، میرا جسم ہے۔ آپ عریانی اور فحاشی کے لیے تو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، لیکن ویکسینیشن کے لیے پھر میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالمی دجالی نظام کا فیصلہ ہے۔ یہاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنایا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا چیز برآمد کرنا اور کیا چیز درآمد کرنا۔ وہاں تک آپ کی چیز جائے گی اور وہاں تک، اس لیے کہ دنیا پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ میرے بچے ہیں اور آپ کے بچے، پاکستانی بچے، لیکن اس کو کون پڑھائے گا؟ نصاب کون تیار کرے گا؟ DFID برطانیہ کا، GTZ جرمنی کا، JICA وہ آپ کے لیے نصاب بنائے گا۔ آپ اس میں بھی آزاد نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیم دے دے۔ کیسے آپ آزاد ہے؟ اسی طرح یہ بین الاقوامی NGOs کے ذریعے آپ کو قابو کیا گیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے آپ کو قابو کیا گیا، اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، انہوں نے اسلامی دنیا میں بھی بادشاہوں کے ذریعے، یہ بادشاہ جو بنے بیٹھے ہیں یہ اپنے ملک کی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ صرف امریکہ کی تابعداری کرتے ہیں، نہ شریعت کی تابعداری، نہ جمہور کی کوئی آواز۔ اس طرح ساری دنیا میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ان کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اس کے ساتھ بیوروکریسی ہے، اس کے ساتھ سیاستدان ہے۔ آپ دنیا میں دیکھے، اپنے ملک میں بھی دیکھے، کوئی ڈاکٹر ارب پتی نہیں بنتا، کوئی انجینئر ارب پتی نہیں بنتا۔ ہاں ایک آدمی ارب پتی بنتا ہے اگر وہ جنرل ہے۔
اس لیے کہ ایک نظام ہے بین الاقوامی نظام. یہ لوگ ہر ملک میں حکومت بھی اپنے تابع داروں کا اور اپوزیشن بھی اپنے وفاداروں کا. ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت بھی ایسے لوگوں کا نہ آ جائے جو ہم سے آزاد ہو، اور اپوزیشن بھی ان لوگوں کا نہ ہو جائے جو ہماری بات نہ مانتا ہو. تو آپ کو بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ایک بین الاقوامی غلام بنایا ہے، بین الاقوامی زنجیروں سے آپ کو باندھا ہے. میں ملتان کے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے تباہ کیا تھا. فرعون کہاں گیا؟ ابو جہل کہاں گیا؟ پرانی بات چھوڑے. ایران میں ہزارہ سال سے شاہنشاہیت تھی، لیکن عوام جب بیدار ہو گئے، رضا شاہ پہلوی بھاگ گیا. اس نے شاپور بختیار کو مسلط کیا تھا، وہ بھی بھاگ گیا. افغان جب متحد ہو گئے، انہوں نے سپر طاقت روس کو بھی شکست دی اور امریکہ کو بھی شکست دی. لوگ تو یہی کہتے تھے کہ کوئی ڈالر کو شکست نہیں دے سکتا ہے، وہاں ڈالر کو شکست ہوئی. کوئی میڈیا کو شکست نہیں دے سکتا ہے، وہاں میڈیا کو شکست ہوئی. کوئی اسلحہ کو شکست نہیں دے سکتا ہے، وہاں اسلحہ کو بھی شکست ہوئی. اس لیے ہم آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس رب کریم کے ساتھ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں جس کا نام لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں امامت اور خلافت اور حکومت سے نوازا تھا. اس مجمع میں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں، جمہوریت کے متوالے بھی یہاں پر موجود ہیں، اسٹیج پر بھی بہت سارے کارندے اور لیڈر موجود ہیں. میں آپ تمام ساتھیوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، آپ کے ساتھ جو نظام ہے اس وقت انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. اربوں کی تعداد، ارب ہا انسان ایسا ہے جہاں بچے والد کی شفقت سے محروم ہے، جہاں بیوی اپنے شوہر کے وفاداری سے محروم ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کی خدمت سے محروم ہے، جہاں رشتے ختم ہو گئے. اب کس کے ساتھ یہ نظام ہے کہ دوبارہ ساری دنیا کی انسانیت کو محبت اور جنت کا نمونہ خاندانی نظام دے سکے؟ وہ خاندانی نظام صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہی ہماری سیاست ہے. اپنی من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کس طرح دھوکہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی میں ہوں اور فلاں پارٹی میں ہوں. ایک آدمی فرض کرے پیپل پارٹی کا ساتھ دیتا ہے تو ایک خاندان کا غلام بن جاتا ہے. مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہے، ایک خاندان کا غلام بن جاتا ہے. پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہے، ایک شخص واحد کا غلام بن جاتا ہے. میری جماعت آپ کو کسی فرد کا، خاندان کا غلام نہیں بناتی. آپ کو اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتی. زندہ باد. اگر ہم میرٹ پر بات کریں، انصاف کی بات کریں، میں دشمنی کی بات نہیں کرتا ہوں. میں ان تمام سیاسی ورکروں کو دعوت دیتا ہوں جو اس ملک کی محبت میں کسی پارٹی کا ساتھ دیتا ہے کہ ان پارٹیوں نے تو اس ملک کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا اور اس ملک کی وحدت اور نظریے کو بھی تباہ کیا.
انہوں نے ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھانوں میں تقسیم کیا، انہوں نے ہمیں مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا، انہوں نے ہمیں زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ میری جماعت اس پاکستانی قوم کو ایک ملت بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے ہمیں امت واحدہ بنایا ہے۔ ہم آپس میں لڑیں گے، کمزور ہو جائیں گے، دشمن آپ کو اور غلام بنائے گا۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، پاکستان آپ کا ملک ہے، یہ کسی کرنل، میجر اور جنرل نے نہیں بنایا، یہ عوام نے بنایا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا، انہوں نے ان کرپ خاندانوں کے لیے نہیں بنایا تھا، ان سے تو نجات کے لیے وہ قائد اعظم کے پاس آ گئے، ان کو تو وہ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم کے رحلت کے بعد وہی ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز کے غلام دوبارہ آپ کے ملک پر قابض ہو گئے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ امریکہ جا جا کر، برطانیہ جا جا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ایک چانس مجھے اور دے دو، میں ان سے بہتر آپ کی غلامی کر سکتا ہوں۔ یہ لڑائی اس پر کرتے ہیں، ان کے نظریات ایک ہے کہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرو، خواہ اس کے لیے امریکہ کے چوکٹ پر 100 سجدے بھی دینا پڑے، ان سے قرضے لینا پڑے، IMF اور ورلڈ بینک کے اشاروں پر ناچنا پڑے، لیکن بس ہمیں حکومت دو۔ آج PTI کہتی ہے کہ ہم سے کارکردگی کا نہ پوچھنا، ابھی تو ہم مسلم لیگ کے دور کا گن صاف کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی حکومت تھی تو وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ ابھی تو ہم پیپلز پارٹی کے دور کا گن صاف کر رہے ہیں، لیکن 31,000 ارب کا قرضہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بھی چڑھایا تھا، اور اب 47,000 سے زیادہ قرضہ PTI نے چڑھایا ہے۔ یہی فرق ہے، کون زیادہ قرضہ لا سکتا ہے۔ اور قرضوں کی سیاست اور قرضوں کی معیشت، میرے نبی نے دعا کی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں قرض سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، ہم قرضوں کی معیشت اور سود کی معیشت کا خاتمہ کر کے پاکستان میں اسلامی معاشی نظام نافذ کریں گے۔ مجھے اور میری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا اختیار بھی دیا، میں سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ بینکوں سے جن لوگوں نے قرض لیے ہیں، اصل زر واپس کرنا پڑے گا، اور سود کی ابھی سے معافی کا اعلان ہے، سود واپس نہ کرے۔ اسلامی حکومت، نظریاتی پاکستان سود کی بنیاد پر نہیں چلے گا، یہ اس نظام پر چلے گا جو قرآن کا معاشی نظام ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو، سرکولیشن آف منی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ آج 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کہتی ہے، لیکن اسلام کا معاشی نظام نافذ کرو، اس ملک میں 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دینے کے اہل ہے،
107 करोड़ लोग 2.5% देंगे, हुकूमत के साथ इतना पैसा आएगा कि टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो 42 अक़साम का टैक्सों का निज़ाम है, ये जुल्म का निज़ाम है। अब देखिए, 1 किलो चीनी मुल्तान के बाजार में चौकीदार खरीदता है तो आजकल 1 किलो कितने पे है? 90 रुपए देता है चौकीदार। और इस मुल्क का अरबपति भी खरीदता है तो वो भी 90 रुपए देता है। ये कैसा माशी निज़ाम हो गया? इसलिए हम कल भी ये कहते थे और आज भी ये कहते हैं कि सूद से पाक ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम, सदक़ात का निज़ाम और इस दुनिया में वो निज़ाम जो खुलफ़ाए राशिदीन ने नाफिज किया था, जिसमें कोई मांगने वाला नहीं मिलता था और देने वाले मिलते थे, हम यही निज़ाम चाहते हैं। मैं अपने तमाम भाइयों से यही अर्ज़ करता हूं कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए और इस मुल्क के हर झूंपड़ी में खुशहाली पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। ये जुल्म का निज़ाम, इनके कुत्ते पोलाव खाते हैं और गरीब का बच्चा नानी शबीना का मोहताज। सर्दी में भी इनके घोड़ों के अस्तबल में हीटर और हमारे गरीब लोग फुटपाथों पर सोने पर मजबूर। ये निज़ाम जुल्म का निज़ाम है। ये वही निज़ाम है, इकबाल ने फरमाया था कि जिस कैद से देहकान को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस कैद के हर खोशे गंदम को जला दो। जो इस निज़ाम को बर्दाश्त करता है वो भी जालिम है। हम इंसाफ की बात करते हैं। मैं अर्ज़ करूं, मदीना की इस्लामी रियासत तस्बीह फेरने का नाम नहीं है, किरदार का नाम है, इंसाफ का नाम है, मसावात का नाम है। उसका पहला ऐलान यही है, वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता उरीहा अलैहा हक़्क़हु। आप में से जो कमज़ोर है वो मेरे दरबार में सबसे ताकतवर है, जब तक कमज़ोर जोर आवर से उनका हक उनको न दिला दूं। हम उस निज़ाम की बात करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम निज़ाम तालीम को इस्लामी बनाएंगे। और इस्लामी बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर मिनिस्टर बना था तो सबसे पहले हमने तालिबात के लिए अलहदा गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बना दी कि सबसे बड़ी तादाद में बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन हमारे जहन में जो तालीम का नक्शा है वो कारोबार नहीं है, कारोबार और इंडस्ट्री नहीं है। ये तरबियत का नाम है, ये मोटिवेशन का नाम है, इंसानियत सिखाने का नाम है। जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता है उतना ज़्यादा उसको मौका मिले तो करप्शन करता है। इसलिए कि यह निज़ाम तालीम किरदार की तामीर का ज़रिया नहीं है। मैट्रिक तक एक ही तरह का तालीमी इदारों में भी स्कूल्स और मदरसों का एक ही तरह, ताकि हमारे बच्चे एक कौम बन सके, ताकि हमारे बच्चे बुनियादी तसव्वुरात में एक हो। जब आप बच्चों को दीनी और लादीनी में तकसीम करते हैं फिर गिला क्यों करते हैं? उसमें कोई क्या बनता है? इसलिए मैट्रिक पास करने के बाद कोई आलिमी दीन बनना चाहे, कोई इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहे, कोई प्रोफेसर बनना चाहे, लेकिन हमारे निज़ाम में हर स्कूल मदरसा बनेगा और हर मदरसा स्कूल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ऐसा निज़ाम तालीम देंगे। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इतना मौका आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को दिया, एक नहीं बार बार दिया। इतना मौका आप लोगों ने मुस्लिम लीग को दिया,
اتنا موقع آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا، لیکن حقیقت میں یہ 3 نہیں ہے، یہ 1 ہے۔ یہ اس گندہ نظام کے چوکیدار ہے، یہ اس اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اور جس طرح ایک ایس ایچ او ایس پی کا تابع دار، ایس پی ڈی آئی جی کا تابع دار، ڈی آئی جی آئی جی پی کا تابع دار، آئی جی پی وزیر اعلیٰ کا تابع دار، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا تابع دار، اور وزیر اعظم امریکہ کا تابع دار، یہی ایک نظام ہے۔ وہ حکم دیتا ہے ڈاکٹر عافیہ میرے حوالے کر لو، آنکھیں بند کر کے حوالے کرتا ہے۔ اور پرویز مشرف کے بعد پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی کتنی حکومتیں ہیں اور ختم ہو گئی، ایک میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ امریکہ جا کر اپنی بہن کے رہائی کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ امل کانسی کو حوالہ کیا، یوسف رمزی کو حوالہ کیا، ریمن ڈیوس نے دن کی روشنی میں ہمارے 3 آدمی قتل کیے، اور اڈیالہ جیل میں ڈالا گیا تو اس نے شکایت کی اس اذان سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، تو اس کو تڑیاں لگانے کی بجائے اذان کو بند کیا اور پروٹوکول کے ساتھ واپس کیا، اس لیے کہ مالک اور آقا کا حکم تھا کہ واپس کرو۔ ابھی نندن گرفتار ہوا اور وہ کوئی سیر سپاٹے پہ نہیں آئے تھے، جہاز میں بیٹھ کر بم رکھ کر ہمیں جلانے کے لیے آئے تھے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے ہوائی فوج کا جو چیف ہے اس نے، ایئر مارشل نے بتایا، ہماری عقل نے اس کو گرفتار نہیں کیا، اللہ نے اس کو پکڑوایا ہے، لیکن 72 گھنٹے بھی جرأت کر کے یہ ساتھ نہیں رکھ سکے، اگلے دن اس کو رہا کروایا۔ یہ آزاد ہے۔ اس وقت بھی میں نے ان سب کو مشورہ دیا کہ ابھی نندن کے بدلے ہندوستان کے جیلوں میں ہمارے بہت سارے کشمیری لیڈر بن ہے۔ آسیہ اندرابی 27 سالوں سے نظر بند، علی گیلانی، یاسین ملک، شبیر شاہ، ان کو رہا کروائیں، لیکن جرأت نہیں تھی کہ ہندوستان سے بات کرے، بلکہ عمران خان نے کہا میں کیا کروں، وہ تو میرا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ ایک نظام کے لوگ ہیں، ایک تسلسل ہے، تو آپ کیوں اس غلط فہمی میں ہیں کہ پیپل پارٹی کچھ اور ہے اور مسلم لیگ کچھ اور ہے اور پی ٹی آئی کچھ اور ہے؟ کوئی 19-20 کا فرق ہو تو مجھے بتائیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ سودی نظام کے علمبردار یہ کہتے ہیں نا 2018 کے الیکشن کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے نتائج تبدیل کیے، لیکن جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا سب نے آنکھیں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن دے دی، اس لیے کہ اپنے اندرونی کمزوری کی وجہ سے۔ پاناما لیک سامنے آیا ان پارٹیوں کے نام تھے، پنڈورا پیپرز ابھی سامنے آیا ہے ان پارٹیوں کے نام ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے؟ کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب دے دے۔ ایک اسد عمر ہے جنرل عمر کا بیٹا، ایک زبیر عمر ہے جنرل عمر کا بیٹا، ایک بھائی ادھر پی ٹی آئی میں لیڈر ہے، ایک بھائی مسلم لیگ میں لیڈر ہے، دونوں کا گیراج ایک ہے، دونوں کی پراپرٹی ایک ہے، دونوں کا صبح اور شام ایک ہے، اور عام پاکستانی کہتے ہیں نہیں میں تو پلان کے ساتھ ہوں، پلان کے مخالف ہوں۔ اتنی غلط فہمی میں، دھوکے میں میری قوم کو انہوں نے ڈالا ہے۔ میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں
ابھی نہیں، گھر جا کر میری اس بات پر سوچے کہ قیامت میں آپ کیا کریں گے۔ قیامت میں آدمی باپ کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ وَيَوْمَ نَدْعُ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہم لیڈروں کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام والی ادھر اور نمرود والی ادھر، موسیٰ ماننے والی ادھر اور فرعون والی ادھر، یزید کے لوگ ادھر جمع ہو، امام حسین والی ادھر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ادھر کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور قیامت میں آپ کی خواہش ہے کہ میں تو ضرور شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ ادھر آپ یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور قیامت میں امام حسین کے صف میں کھڑے ہوں گے، انہی کے ساتھ۔ تو عزت ان کی ہے، دولت ان کے لیے، منصب ان کے لیے، وزارت ان کے لیے، اور ووٹ دینے کے لیے آپ ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس لیے پیارے بھائیو، آئیے مل کر آج کے اس اجتماع میں میرے ساتھ عہد کرے کہ اگر جماعت اسلامی سے بہتر کوئی اور جماعت ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ جماعت اسلامی اور نظریاتی بھی ہے، یہ جماعت منظم بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، یہ جماعت واقعی جمہوری بھی ہے، ان کا ساتھ دے۔ لیکن اگر آپ کی ضمیر گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ ایک واحد جماعت ہے جنہوں نے گزشتہ طویل عرصے سے کمیونزم کا مقابلہ کیا، سوشلزم کو چیلنج کیا، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا، جنہوں نے ملک کی جغرافیہ کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کا خون اور اپنے 10,000 کارکنان کی قربانی دے دی، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران یہاں آیا تھا، یہ آپ کا صفدر ہاشمی، میں نے دیکھا تھا جب لوگ اپنے والدین کے لاشوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میری یہی جماعت اسلامی کے لوگ تھے، آپ کے دروازوں پر آپ کی خدمت کے لیے کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ میرے دوستو، اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ یہ بات کر لوں کہ اگر آپ کو کرپشن فری پاکستان چاہیے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر آپ اس ملک کے ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں میں یہاں کے مظلوموں کو انصاف ملے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس، آپ کا پیسہ، آپ کے سڑکوں اور آپ کے کالجز اور آپ کے ہسپتال اور آپ کی یتیموں پر لگے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ کیسا ظلم ہے؟ ایک زرعی جنوبی پنجاب، 4.25 کروڑ کے آبادی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن سے نوازا، زراعت سے نوازا، پانی سے نوازا، لیکن ہر طرف غربت ناچ رہی ہے۔ کسان محنت بھی کرتا ہے اور کھاد کے لیے قطار میں کھڑا ہے اور پولیس پر لاٹھی چارج بھی کرتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 9,000 روپیہ فی بوری کھاد کا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکاری ریٹ 7,500 تھا، بلیک پہ لوگ 9,000 پر خریدتے تھے۔ اچانک حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر لوگ خریدتے ہیں تو کیوں نہ 7,500 کی بجائے پی بوری کی قیمت ہی 9,000 کر دیا جائے۔ اور تو چھوڑے، نمک ہے، نمک کو جانتے ہیں؟ اتھر کبھی کھایا ہے؟ روز کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، نمک کے پہاڑ ہے، لیکن اس حکومت کے آنے سے قبل 13 روپیہ فی کلو اور اب 43 روپیہ فی کلو۔ تو یہ تو امریکہ سے اور سعودی عرب سے نہیں آتا ہے، یہ تو میرے ملک میں پہاڑ موجود ہے۔ اس حکومت کا بس چلے
تو آرڈر دے دے آپ کو کہ جس نے سورج کی طرف دیکھا تو 2 روپے ٹیکس، جو گھر سے نکلتا ہے 5 روپے ٹیکس، جو واپس جاتا ہے ظالم 10 روپے ٹیکس۔ کوئی اور طریقہ آتا نہیں، کبھی مرغیوں کی معیشت، کبھی کٹے، کبھی زیتون کا پودا لا کر، جی بنک کا نام میں نہیں لیتا ہوں یار، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی یہ بھی جو ڈال رہے ہیں، جو مسلسل ڈال رہے ہیں آج تک، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں، بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ، 5 روپے بھی، میں کراچی میں تھا، 5 روپے 50 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ فرد کا پتہ چلے تو ہم ان سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم کہتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں، یہ تو اوگرا والا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نپرے والا کرتے ہیں۔ وزراء سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ کون ہے اس ملک کا والی اور وارث؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے بجلی کی قیمت میں اضافہ، آپ کی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، آپ کی ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ عمران خان صاحب ذرا پرانی تقاریر دوبارہ اپنے سنیں، اب کیا کہتے تھے؟ آپ یہی کہتے تھے کہ جب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے دلوں کو جلانا، آپ یہی کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو حکومت چور ہے، آپ یہی کہتے تھے کہ کوئی قتل ہو جائے اور قاتل گرفتار نہ ہو تو حکومت قاتل ہے۔ لیکن آج بھول گئے اپنے وعدوں کو، نعروں کو، اس لیے ان سے گلہ نہ کرے۔ میں آپ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ سانپوں کی منہ میں دودھ ڈال کر اژدہا بنانا یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اس ظلم سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ توبہ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ قدم بڑھاؤ سراج الحق۔ میں یہاں مسیحی برادری کے لوگ آئے ہیں، مسیحی برادری کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تاریخ دیکھ لے۔ میں نے پارلیمنٹ میں یہی کہا ہے کہ جو اقلیت کا لفظ ہے اس کو بھی چھوڑا جائے، اور یہ ہمارے جو اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہے، ان کو پاکستانی بھائی کا سٹیٹس دیا جائے۔ اسلامی نظام آئے گا تو جس طرح ایک مسلمان کا خون کوئی ناحق نہیں لے سکتا ہے، اسی طرح آپ کا خون اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ ضمانت دیتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہے۔ اسلام امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، عدل اور انصاف کا نظام ہے۔ اس لیے میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں، میں جناب صفدر ہاشمی صاحب کو بھی اور جناب عاطف عمران کو بھی، رات میں نے مظہر صاحب کو بلایا، کہاں گیا ہوں مظہر صاحب، بڑا، آپ ذرا اٹھیے، یہ بڑا پیارا نوجوان، میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ خدا کے بندے 53 سال کے 53 سال کے ہو گئے اور اس دنیا کو ضرورت ہے اسلامی نظام کا، پاکستان کو ضرورت ہے ایک انقلاب کا۔ تو آپ اور آپ جیسے یہ بہت سارے نوجوان آگے بڑھے، ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے جگہ ہے اور ہماری جماعت میں بھی آپ کے لیے جگہ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہی چراغ جلیں گے انشاءاللہ تعالی تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ملک اصغر پوار صاحب، صدر پوار اتحاد پنجاب ڈویژن ملتان، جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں تھے اور آج جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اپنا جو ہے گلدستہ امیر جماعت کو پیش کریں گے۔